جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں 2019 کی 14 فروری۔ ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے بھارتی پولیس کا ایک بڑا قافلہ جموں سے سری نگر کی طرف جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے سمجھتے ہیں نا آپ؟ اور اس قافلے پر ایک معروف قصبے کے پاس خودکش حملہ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان 22 سالہ نوجوان ایک بڑی بس میں کار گھسا دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا خودکش حملہ تھا، اتنا خوفناک حملہ تھا کہ جس کے نتیجے میں بھارتی پولیس کے 46 جوان مارے جاتے ہیں۔ ہم ہر طرح کے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں، خودکش حملوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ جن پر حملہ ہوا ہے یہ پچھلے 75 سالوں سے کشمیر پر حملہ آور ہے، مظلوموں پر حملہ آور ہے۔ بھارت کی پولیس ہو یا فوج یا کوئی بھی بھارتی ادارہ، انہوں نے جس طرح سے کشمیر میں لوگوں کا جینا حرام کیا ہے، جس طرح سے نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، جس طرح سے خواتین کو شہید کیا جاتا ہے، جس طرح سے معصوم بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ کھیل 75 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ پھر بھی اس حملے کی جو ذمہ داری ہے نا، وہ جیش محمد قبول کرتی ہے، سر عام قبول کرتی ہے۔ اس خودکش حملہ آور کا ویڈیو بیان بھی دکھاتی ہے۔ یہ ہوا، پرانا واقعہ ہوا، لیکن اس وقت بھارت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جیسے پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور مودی صاحب وزیر اعظم انڈیا کے، بھارتی وزیر اعظم، جو خود RSS کے بندے رہے ہیں، جن کی دنیا بھر میں بدنام ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اپنی تخریبی کارروائیوں کے حوالے سے، اور یہ مودی صاحب جو گجرات میں بطور وزیر اعلیٰ گجرات مسلمانوں کے سینوں میں چھرے گھونپتے رہے اپنے ہاتھ سے، جن پر پابندی تھی کہ یہ دوسرے ممالک میں سفر نہیں کر سکتے، وزیر اعظم بنائے بھارتی انتہا پسندوں نے، اور پھر ان سے سفر کی پابندیاں ہٹی۔ یہ ریکارڈ پہ ہے سب کچھ۔ جو سب سے بڑا خود دہشت گرد ہے اس خطے کا، نریندر مودی، وہ الزام لگا رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ حافظ محمد سعید صاحب ان کے حوالے کر دیا جائے۔ کیسا ہے انوکھا لاڈلا، کھیلن کو مانگے چاند۔ اور کس سلسلے میں حوالے کر دیے جائیں؟ پلوامہ حملے میں، جس حملے کا اقرار جیش محمد کر چکی ہے۔ مطلب دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں حافظ محمد سعید کا اس حملے سے۔ پھر بھی ایک الیکشن سٹنٹ بنانا ہے دہشت گرد مودی نے، اور اس نے یہ نیا کٹا کھولا۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ آوارہ کٹا جو ہے، جو اس نے کھولا ہے، یہ ایسے آوارہ گردی کرتا رہے گا، اس کی سنی سنائی تو کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن یہ الیکشن سٹنٹ ہوتے ہیں جو مختلف سیاستدان الیکشن کے دنوں میں لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت الیکشن کا ایک ماحول تھوڑا تھوڑا بنتا جا رہا ہے، تھوڑا زیادہ نہیں، لیکن چلو بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی پچھلے 75 سالوں سے کچھ پارٹیوں نے بری طرح سے لوٹا۔ ہمارے آج بھی مسائل وہی ہیں جو 1947 میں تھے۔ کیسا ہے؟ ہاتھ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ لمبا چوڑا، ہم سے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ معروف سیاستدان، یہ روایتی سیاستدان ہر الیکشن میں
کوئی نہ کوئی کٹا چھوڑتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا مسلم لیگ، نواز گروپ، کیا کاف گروپ، کیا پیپلز پارٹی، اور کیا یہ 9 مئی والی پی ٹی آئی. طرح طرح کے معاملات، طرح طرح کے بیان، اور اصل مسائل جو ہیں پاکستان کے، اس کی طرف کسی کا اشارہ نہیں. میں نے تجھ سے بدلہ لیا، تم نے مجھ پہ اٹیک کیا، اور اب تو مجھ سے بدلہ لے. یہ کھیل ہو رہا ہے سارے کا سارا. آپسی لڑائیاں، جھگڑے اور بیان بازیاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. عوام جیتے ہیں جئیں، مرتے ہیں مریں. یہاں غربت ہے، یہاں مہنگائی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں کا نوجوان باہر بھاگ رہا ہے، یہاں کسی کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہماری فیکٹریاں برباد ہو رہی ہیں، ہماری ملز اجڑ گئی ہیں، ہمیں بجلی کا بحران لے گیا ہے، مہنگی بجلی ہمیں کھا گئی ہے، ہمیں گیس کا بحران تباہ کن حد تک برباد کر چکا ہے. ہمارے پاس توانائی کے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک ریوڑ ہے انسانوں کا، اور کروڑوں انسانوں کا، جنہیں اپنی منزل کا کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ بھاگے جا رہے ہیں، کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو، کوئی یوں کوئی ووں. اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو پاکستان میں کیسے روکنا ہے. پیپلز پارٹی شہیدوں کا نعرہ لے کے آ جاتی ہے، مسلم لیگ نون مجھے کیوں نہیں نعرہ لے کے آ جاتی ہے، اور پی ٹی آئی اب ہمیں کیوں پکڑا لے کے آ جاتی ہے. ہمیں الجھایا ہوا ہے ان بڑی سیاسی جماعتوں نے، اور اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں ہم کہ آپس میں دست و گریبان ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں آپس میں لڑنا ہے یا اتحاد کر کے، متحد ہو کے عوام نے اپنے طور پر کچھ کرنا ہے. ہمیں کچھ اس طرح کی عادت ہے کہ ہم ان روایتی سیاستدانوں سے آگے کچھ دیکھنے کے، مطلب اکھاں آگے وہندیاں ہی کچھ نہیں، انج کہہ رہا ہوں، پنجابی چ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں. ہم پر ان کا اس طرح کا جادو ہے نا. بشرا بی بی کے جادو کی میں بات نہیں کر رہا، آپ گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہمیں معاف کیا ہوا ہے یہاں سے. لیکن اس سب کے باوجود ہم نے ان کے گھیروں سے نکلنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں نئی قیادت کی طرف بڑھنا ہے. ایسی سیاسی پارٹیوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہمیں، ہمارے ساتھ جو وعدہ کرے وہ پورا کرے. ان جیسے وعدے نہ کریں کہ ہم نے 2 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، 50 لاکھ گھر دینے ہیں، ہم نے یہ کرنا. وہ بلاول بھٹو بھی اب عمران خان کی طرح سے نوکریاں اور لاکھوں گھر لے آیا ہے اپنے منشور میں. کنے کسی نے کی دینا سانو بڑا پتہ ہے. میاں نواز شریف کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ یہی کہے جا رہا کہ میں نے وہ موٹر وے بنائی، میں نے وہ اورنج ٹرین بنائی، اور میں نے وہ میٹرو بنائی. اس کے علاوہ اس کے پاس اس کا منشور ہی نہیں ہے. یہاں انسانوں کی آزادی کا معاملہ ہے، یہاں ایجوکیشن کے مسائل ہیں، یہاں صحت کے مسائل ہیں. سب سے بڑی بات، ہم نے اپنے نوجوان کو پر اعتماد بنانا ہے، اسے بتانا ہے کہ اپنی مٹی چھوڑ کر باہر نہ بھاگیں. ہمارے یہاں معاشی معاملات کے ساتھ ساتھ ہمارے سماجی معاملات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں. کس طرح سے ہم نے سب کو متحد کرنا ہے، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک. ایسے میں ایک ہمارے پاس پارٹی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پارٹی ہے، ایک بڑی جماعت ہے. اس کا منشور میرے پاس ہے. یہ دوسرے سوچ رہے ہیں نا منشور دینے کا، اس نے نہ صرف منشور دے دیا ہے بلکہ اپنے کینڈیڈیٹس بھی دے دیے ہیں. لاہور میں ان کے قومی اسمبلی کے حلقوں میں کون کون کینڈیڈیٹ ہے یہ بھی میں نے آج آپ کو بتانا ہے. پورے پاکستان میں کے پی سے لے کر بلوچستان تک، پنجاب سے لے کر سندھ تک یہ جماعت الیکشن لڑ رہی ہے. نئے چہرے ہیں، لیکن
ان چہروں کے پیچھے بہت بڑے بڑے بزرگ اور بڑے دانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مرکزی پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے. ہمارے یہاں رواج ہے طرح طرح کی مسلم لیگوں کا. مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ مین، مسلم لیگ شین، مسلم لیگ فلان، مسلم لیگ دھمکان. جیسے فرقوں میں نہیں بٹی ہوتی دنیا، اسی طرح سے مسلم لیگ طرح طرح کے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. لیکن ان میں ایک ایسی مسلم لیگ ہے کہ جنہ دا فرقہ کوئی نہیں. انسانیت، رب کی مخلوق اور رب کی مخلوق سے پیار، یہ فلاح انسانیت والے لوگ ہیں. میری باتیں آپ شاید سمجھ رہے ہوں، اور یہ میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ واقعی پریکٹیکلی ان مرکزی مسلم لیگ کے دوستوں نے ہمیں کچھ کام کر کے دکھایا ہے. جس طرح سے انہوں نے انسانیت کی فلاح اور رفاہ کے لیے بہت سارا کام کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. مرکزی مسلم لیگ جو ہے، اس کا منشور بڑا خوبصورت ہے، مجھے بہت اچھا لگا. میں چاہوں گا کہ میں مرکزی مسلم لیگ کا منشور جو ہے اس کی موٹی موٹی کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں، اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم نے ووٹ انہی روایتی چوروں کو، ڈاکوؤں کو، مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کر تو میں کرنے والوں کو، ہمارے ملک کا کلچر برباد کرنے والوں کو، ہماری اقتصادیات تباہ کرنے والوں کو، ہماری معیشت کا بیڑا غرق کرنے والوں کو، زراعت کو تباہ و برباد کرنے والوں کو، اور ہمارے نوجوانوں کا اعتماد ختم کرنے والوں کو ہم نے ووٹ دینا ہے، یا ایسی کسی پارٹی کو جس کے پاس پریکٹیکلی کیا ہوا بہت سارا کام ہے، اور وہ نئی ایک بڑی پریکٹس کی طرف جا رہی ہے. ہر حلقے میں، پاکستان کے ہر قومی حلقے میں اس پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ ان کا نیٹ ورک کتنا زبردست ہے اور کتنی منظم یہ مسلم لیگ ہے. ایک ایک بندے دی مسلم لیگ نہیں ہے، نہ کسی کے نام کی مسلم لیگ ہے کہ یہ نون سے ہے، یہ نواز شریف، اور یہ کاف سے ہے قائد اعظم. اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، یہ مرکزی مسلم لیگ ہے. اور میں آپ کو ان کے منشور کی کچھ موٹی موٹی باتیں بتانے لگا ہوں. یہ کیا کہتے ہیں، یہ سفر ہے، ایک روشنی کا سفر جو ہمارے ملک میں شروع ہونے والا ہے. اور اگر واقعی یہ سفر شروع ہو گیا تو ہماری منزل ہمیں سامنے نظر آتی ہے، باقاعدہ نظر آ رہی ہے. لائٹ، روشنی وہاں تک جا رہی ہے. اس مرکزی مسلم لیگ کے روشنی کے سفر کی لائٹ، چانن سیدھا اتنے تک جا رہا ہے. میں آپ کو اس مسلم لیگ، مرکزی مسلم لیگ کے روشنی کے سفر کی کچھ جھلکیاں دکھانے جا رہا ہوں. ان کا انتخابی نشان کرسی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کی معیشت پر سب سے زیادہ دھیان دینا ہے، سب سے زیادہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ اور روزگار کی فراہمی ہمارا اصل مدعا ہے، کہ اس ملک میں برابری کی حیثیت پر سب کو ان کے رائٹس ملے، اور زراعت کو ہم نے کس طرح سے بہتر کرنا ہے، ان کے منشور میں یہ باقاعدہ سارا کچھ درج ہے. پھر وہ بجلی کی پیداوار، آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا سورسز ہیں بجلی کے. ہمارے پاس تو رب کا دیا سب کچھ ہے. ایسا سورج ہے ہمارے پاس کہ ہمیں کسی اور جگہ سے توانائی لینے کی ضرورت ہی نہیں. ہم چاہیں تو ہم شمسی توانائی سے پورے پاکستان کو ہر وقت روشن رکھیں، لیکن ہم ایسے ہی ہیں. بس ہمارے پاس پانی سے بجلی بنانے کے بہت وسیع و عریض ہمارے پاس سورسز ہیں، لیکن ہم اسی ڈیمز کے نام پر ہم سیاست کرتے ہیں، یا کوئی چیف جسٹس ڈیم فنڈ اکٹھا کرتا ہے اور پتہ نہیں وہ کتنے جانا ہے. پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں کرتے.
ہم پانی سے اتنی بجلی بنا سکتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کو بیچ سکتے ہیں، لیکن ہماری کھیل ہے، ہماری گیمیں ہیں اور جاری و ساری ہیں، ہم اس طرف دھیان دینے والے ہے ہی نہیں۔ پھر وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کے پاس ایک ایجنڈا ہے، بڑا ایجنڈا، جس پر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ حفظان صحت کے لیے یہ جو صحت کا ایک طرف وی وی آئی پی کلچر، اور دوسری طرف صحت کسی کو ملتی ہی نہیں، مطلب صحت کے لیے کوئی خاص ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس عام لوگوں نہیں، ماتڑا نہیں، اس طرح سے کہہ لیں کہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہمارے لیے کوئی تھان ٹھکانا ہی نہیں۔ ہمارے ہاسپٹلس کی جو حالت ہے آپ جانتے ہیں، صرف لاہور میں یہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی، کبھی کسی ہاسپٹل پھر رہا ہے، اور وہ اگنور کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں محکمہ ہیلتھ کے لوگ، اور ہیلتھ کا جو ایشو ہے اس پر ان کی خاص توجہ ہے۔ اور پھر جو نوجوان آپ کا ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اس مٹی کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں ان کے لیے مواقع نہیں ہیں روزگار کے، جہاں ان کے لیے تحفظ نہیں ہے مستقبل کا، جہاں فیوچر پلاننگ نہیں وہ کر سکتے، وہ چاہتے ہیں ہم کسی اور دیش چلے جائیں اور جا کے رزق کما لیں۔ ان نوجوانوں کا اعتماد بحال کرنا، انہیں یہیں رکھنا اور روزگار فراہم کرنا، یہ ان کے منشور کی ایک بڑی مجھے بہت خوبصورت لگا ہے جس طرح کا ان کا پیکج ہے، جس طرح کی ان کی منصوبہ بندی ہے۔ اور خواتین کے رائٹس کی ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے رائٹس نہیں دے دے۔ ہم بھائیوں کو تو ساری جائیداد دے دیتے جو اسلام انہیں دیتا ہے، وہ بھی انہیں پورے نہیں دیتے، بلکہ ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، پراپر کرتے ہیں اور باز نہیں آتے۔ جائیداد میں ان کا حصہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ مریاں ہی ہوں، انہیں کچھ دینا لینا نہ پڑے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ایک باقاعدہ پروگرام بنایا ہے کہ خواتین کو ان کے رائٹس کس طرح سے دلانے ہیں۔ اس لیے خواتین کا ووٹ انہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ ان کی ایک بڑی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ پھر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پورے کا پورا معاملہ۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے منشور میں خاص ایک بہت اعلیٰ قسم کا فارمولہ دیا ہے کہ ہم اقلیتوں کو کس طرح سے آباد، شاد اور مطمئن رکھ سکتے ہیں، اور ان کے رائٹس ان کی دہلیز تک کیسے پہنچائیں گے۔ یہ ایک ان کا بہت اعلیٰ ان کے مینیفیسٹو میں اس حوالے سے بھی ایک پیکج ہے جو الیکشن جیسے جیسے قریب آئیں گے آپ پر کھلتا جائے گا۔ پھر جرنلزم جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، جس طرح کا یلو جرنلزم ہو رہا ہے، اور جس طرح کا ایک طرف یلو جرنلزم ہو رہا ہے، دوسری طرف اس جرنلزم پر پابندیاں ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑا غور و خوض کیا ہے اور خاص ایک منصوبہ دیا ہے کہ آزاد اور خود مختار جرنلزم کو یہاں کیسے فروغ دینا ہے۔ پھر اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام، وہ قائد اعظم کا خواب، وہ علامہ محمد اقبال کا خواب، اس کی تعبیر ان کے اس منشور میں شامل ہے، اور وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے اس حوالے سے ووٹ لیں گے۔ ہماری عدالتیں کرپشن دے حوالے نال تیسرے نمبر تے پاجی، پہلے نمبر پر پولیس، پھر بیوروکریسی، پھر ہماری عدلیہ۔ بڑے بڑے ترم خان ہمارے چیف جسٹس آتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں، کوئی افتخار چودھری للکارتا ہے، کوئی ثاقب نثار ہمیں لتاڑتا ہے، اور کوئی پچھلے دنوں سے جڑا پائی گیا ہے اتر کے چیف جسٹس ہی، تو میرا تو دل ہی نہیں کرتا کہ اس کا نام زبان پر لایا جائے۔ اور اب جو جسٹس فائزی صاحب ہمارے ساتھ، ہم مطلب کی کیا جا سکتا ہے عدلیہ کے حوالے سے، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ان کے پاس ایک بڑا منصوبہ ہے، مرکزی مسلم لیگ کے پاس، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس۔ اور قانون کی پاسداری کس طرح سے کرنی ہے، عوام پر قانون کو کس طرح سے لاگو کرنا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو
کیسے اپنی حدود میں رکھنا ہے اور عوام کے لیے بہتر ادارے بنانا ہے، یہ بھی ان کے منشور کا حصہ ہے۔ اور قومی سلامتی اور انسداد دہشت گردی، لڑائی کس دی ہوں ہے پاجی؟ دہشت گردیاں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں۔ افغانستان اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں دلے ہم جاتے ہیں، رگڑا ہمارا نکلتا ہے۔ کوئی روس افغانستان پر حملہ کرتا ہے، تباہی ہمارے ہاں آتی ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں دہشت گردیوں سے نکلنے کے لیے اور اپنی جو ہے خصوصی توجہ اپنی سیکیورٹی پر، اپنی آزادی پر، اپنی خود مختاری پر کس طرح سے دینی ہے، یہ بھی منشور کا حصہ ہے۔ اور خصوصی توجہ برائے پسماندہ علاقہ جات۔ ہاں جی میں موٹر وے بنائی، ہاں جی میں میٹرو چلائی، ہاں میں اورنج ٹرین لے کے آیا۔ ہمارے دیہات پچھلے 75 سال سے پسماندہ ہیں، ہماری کچی آبادیاں پچھلے 75 سال سے پسماندہ ہیں۔ وہاں ترقی اور خوشحالی کا کوئی نام و نشان نہیں، وہاں سڑکیں نہیں، وہاں پانی کا انتظام نہیں، صاف پانی کا، وہاں رہنے کے لیے وہ سازگار ماحول نہیں جہاں انسان زندہ رہتے ہیں اور تندرست رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے منشور میں بڑا اعلیٰ ایک پیکیج ہے، یہ بھی آپ تک پہنچے گا۔ اور خارجہ پالیسی ہماری کس طرح سے ہونی چاہیے، ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار کیسے رکھنا ہے۔ ہم پر یہ بلیم نہ آئے کہ ہم کسی کے غلام ہیں۔ اس حوالے سے بہت اعلیٰ ان کے اقدامات ہیں، اور قوم کو نئے سرے سے بلڈ کرنا، نئے سرے سے تعمیر کرنا، یہ بھی یہ چاہتے ہیں۔ اور ان کے جو صرف لاہور کے حلقہ میں جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کا بھی میں نے حوالہ دینا، ان کے نام دینے ہیں حلقہ وائز، وہ بھی آپ نے سننے۔ اور خالد مسعود سندھو صاحب اس پارٹی کے صدر ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو صاحب ہیں۔ ان کے بھی بہت جلد آپ کے سامنے ان کے بہت سارے معاملات آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا اپنے اندر اعتماد رکھتے ہیں، کتنے پرجوش ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور کیا اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے لیے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کم از کم لاہور جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں ان کے کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں، میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لاہور سے جناب مرکزی مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں سب سے پہلے نام ہے NA-19 میں سے حافظ عبد الرؤف، NA-18 میں سے ملک اعجاز احمد، NA-17 میں سے رانا محمد حسین عامر، NA-20 میں سے حافظ عمران گجر، NA-21 میں سے رانا شعبان اختر، NA-22 میں سے حافظ طلحہ سعید، NA-23 میں سے حافظ راشد سندھو بلکہ سندھو یہ جٹ ہیں، سندھو جٹ، NA-24 میں سے ڈاکٹر محمد عمران، NA-25 میں سے رانا طارق جمال، NA-26 میں سے رانا لیاقت بھٹی، NA-27 میں سے خالد نیک گجر، NA-28 میں سے محمد شفیق گجر۔ اچھا ایک بات میں خاص طور پر یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس لسٹ دے وچ جڑے نام آنا کچھ راجپوتوں کے رانے تے پٹی، کچھ گجروں کے ہیں۔ اگر ہم کاسٹ وائز مطلب اس پہ بلیو میں بھی کم ہی کرتا ہوں، لیکن کاسٹ وائز دیکھیں تو یہ اس طرح کے خاندان ہیں، اس طرح کی فیملیز ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ریکارڈ یہی بتا رہا ہے، تاریخ یہی بتا رہی ہے۔ راجپوت ہوں یا گجر ہوں، اپنی بات پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور آپ کے سامنے ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے لاہور کے کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے ہیں۔ میں بہت جلد پاکستان مسلم لیگ کے صدر، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر سندھو صاحب سے
آپ کی ملاقات کرواؤں گا. تب تک کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اس ولاگ سے اجازت. اللہ حافظ.